السلام علیکم جی۔ جسٹس افتخار چودھری صاحب ISI کے سربراہ اشفاق پرویز کیانی کی جو خفیہ مہم تھی مشرف کو اقتدار سے نکالنے کی اور خود چیف آف آرمی سٹاف بننے کی، اس کی کامیابی کے نتیجے کے اندر جو تھے وہ چیف جسٹس کے طور پہ انسٹال ہو چکے ہوئے تھے، اور اس انسٹالیشن کے نتیجے کے اندر اب ان سے کچھ کام کروائے جانے مقصود تھے، اور ان کو جو پہلی اسائنمنٹ بھیجی گئی وہ اسائنمنٹ یہ تھی کہ جو لوگ مشرف صاحب اور ان کی قائم کردہ اداروں نے افراد پکڑ کے کراچی سے امریکیوں کے ہاتھ میں بیچے تھے، اور جس کا انہوں نے اعتراف بھی کیا تھا کہ انہوں نے ان کے ہر بندے کے عوض $5000 وصول کیے تھے۔ اب پتہ نہیں وہ مشرف صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ میں گئے، کیونکہ قومی خزانے میں ایسے ہی رقوم کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ تو اس کے نتیجے کے اندر جو تھا وہ بہت سارے لوگ وہ قبول نہیں کرتے تھے، جیسے مشرف صاحب نے اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر کے اندر بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ جب انہوں نے کچھ فیملیاں پکڑیں تو ان کے اندر 6 ماہ کے اور سال 1.5 سال کے بچے بھی تھے، تو ان عید قربان کے بیوپاریوں نے یہ کہا کہ جناب یہ بچوں کے بھی ہم $5,000 ہی لیں گے، تو دینے والوں نے کہا کہ یہ تو بچے ہیں، یہ تو لائبلٹی ہے، ان کے تو ہم $5,000 نہیں دیں گے۔ آپ کراہت محسوس کریں، آپ کے دل کے اندر گھونسا لگے جا کے ان کی اس اعتراف کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن وہ کتنا کو بے شرم ہو سکتا ہے، کتنا میں کیا کہوں، کتنا کیلس ہو سکتا ہے وہ شخص جس نے نہ صرف کہ یہ جرائم کیے بلکہ فخریہ اس کا اظہار اپنی کتاب کے اندر بھی کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ مسترد کر دیتے تھے کہ نہیں، ابتدائی کوشچننگ کرتے تھے، چونکہ یہ تھوک کے حساب سے اٹھا کے لے آئے ہوتے تھے ہمارے ادارے، تو امریکی ان کی خریداری سے انکار کر دیتے تھے۔ اب اگر ان کو چھوڑیں تو وہ جا کے لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو ان کو چھوڑنے کی بجائے ان کو ملٹری عدالت کے اندر کھڑا کر کے کسی کو 40 سال، کسی کو 30 سال، کسی کو 20 سال، جیسا کرنل صاحب کے دماغ میں آئے اس کی سزا سنا دی جاتی تھی۔ تو پھر اس کے نتیجے کے اندر جو تھا اب اس کو، لیکن وہ سزا سنا دی جاتی تھی، اس کو غلاف پہنایا جانا تھا، تو پھر افتخار چودھری کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ افتخار چودھری نے اس وقت سپریم کورٹ اپنے ہم خیال ججوں سے بھر لی ہوئی تھی، تو اس نے 17 رکنی بینچ بٹھایا، اور اس 17 رکنی بینچ کے نے فیصلہ دیا کہ جناب ملٹری کورٹس کے اندر سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ جائز ہے۔ ان میں سے زیادہ تر جو تھے وہ افغانی تھے، اور ان کو پختون کہہ کے اٹھایا گیا ہوا تھا، اور کچھ عربی بھی تھے۔ عربیوں کو سزائیں سنانے کے بعد ان کے ممالک جو تھے وہ پہنچ گئے، اور لیبیا کے کرنل قذافی اور ان کے صاحبزادے جو تھے وہ اس میں پیش تھے، تو عرب فیملیز کو تو وہ نکال کے لے گئے یہاں سے، سزا ہونے کے باوجود لے دے کے ہمارے پختون بھائی رہ گئے، جن کو افغان کہہ کے پہلے امریکیوں کے حوالے امریکیوں کو بیچنے کی کوشش کی گئی۔ جب سودا نہیں بنا، جس طرح آپ عید پہ بکرا خریدنے جاتے ہیں تو سودا نہیں بنتا، اس طرح جب امریکیوں نے ان کے $5,000 دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یار یہ تو ہم نے ابتدائی کوشچننگ کی ہے ان سے، تو یہ تو ہمارے کام کے نہیں ہیں، یہ تو ہمارے ملزم نہیں ہیں، تو ان کو ملٹری کورٹس کے اندر ٹھوک دیا گیا، جیلوں کے اندر ٹھونس دیا گیا۔ ان میں سے کئی لوگ جیلوں میں مر گئے، کئی ابھی بھی سڑ رہے ہوں گے، اور جیلیں بھی ان کی کوئی سویلین نہیں تھیں، جیلیں بھی خاص رکھی گئیں۔ یہ ظلم و ستم چلتا رہا، جس کے اوپر افتخار چودھری سمیت 17 رکنی بینچ بیٹھا۔ اس 17 رکنی بینچ میں سے 6 ججز نے کہا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، لیکن افتخار چودھری نے چونکہ اپنی مرضی کے بینچ جج بھر لیے ہوئے تھے، تو 11 نے کہا کہ یہ ٹرائل ہو سکتا ہے۔ یوں یہ 11 رکنی اکثریتی ججمنٹ آ گئی اور فل بینچ کا فیصلہ آ گیا۔ اس کے بعد
پھر ایک اور بینچ بیٹھا، وہ بینچ جو تھا وہ جسٹس جسٹس گلزار کی سربراہی میں تھا، اور جس میں اگر میری یادداشت ساتھ دیتی ہے تو یہ اس وقت کے چیف جسٹس موصوف بھی اس کے اندر تشریف رکھتے تھے۔ اور وہ بینچ جو تھا اس وقت بیٹھا جب جسٹس سیٹھ وقار صاحب نے آرمی کورٹ سے ملنے والی سزاؤں کو اڑا کے رکھ دیا، اور 29 لوگوں کی سزائیں جو تھیں، جن کے اندر میرا خیال ہے کہ 3 سزائے موت بھی شامل تھیں، وہ انہوں نے ختم کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا۔ اس وقت سے ہی وہ نیگیٹو لسٹ میں آ گئے، جس طرح نیگیٹو لسٹ کے اندر قاضی فائز عیسیٰ آ گئے تھے فیض آباد دھرنے کیس کا فیصلہ دینے کے بعد، اور پھر فیصلہ ہو گیا کہ ان کو نہیں چھوڑنا۔ تو جسٹس سیٹھ وقار صاحب ہماری طرح ملنگ آدمی تھے، تھڑے پہ بیٹھ کے چائے بھی پی لیا کرتے تھے، تو ان کو مارنا یا زہر دینا یا کسی بھی طریقے سے اس دنیا سے رخصت کرنا آسان ہو گیا۔ بہانہ جو تھا ان کے اوپر لگا کہ انہیں کرونا ہوا ہے، لیکن جو کرونا کے دوران انہیں اس دنیا سے رخصت کر دیا گیا۔ ان کے انجام سے آگاہ اور عبرت پکڑتے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ کو جب کرونا ہوا تو انہوں نے چھٹی لی، پہلی فلائٹ پکڑی اور پاکستان سے باہر چلے گئے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ جسٹس سیٹھ وقار کو کرونا کے دوران ہی اس دنیا سے رخصت کیا گیا تھا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے اسی لیے اپنا کرونا کا علاج پاکستان سے باہر کروایا، کیونکہ وہ گڈ بکس میں نہیں تھے، بیڈ بکس میں تھے، اور ان کو بھی روانہ کیا جا سکتا تھا۔ اب یہ 2 بڑے میجر فیصلے جو کہ ان وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن دیے گئے تھے، اب ان فیصلوں کو انڈو کرنا ہے، اگرچہ پہلے فیصلہ دینے والے بھی یہی نسل کے لوگ تھے۔ اس میں درخواست گزار جناب جسٹس جواد خواجہ صاحب بھی شامل ہیں، اور اس کے اندر فیصلہ کرنے والے جناب عمر طاہر بندیال صاحب بھی شامل ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ملٹری کورٹ میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ زور آ گیا ہے اپنے دل کے اوپر، اپنی سانس کے کرش کے اوپر، تو اب چاہتے ہیں کہ نہیں، پہلے ہم نے جھوٹ بولا تھا، اب ہم سچ بولنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم سچ بولنے لگے ہیں، تو اس لیے اب کا ہمارا سچ مانا جائے، جو پہلے کا ہم نے جھوٹ تھا اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر پہلے جھوٹ بولا گیا تھا تو پھر اس سے بڑا بینچ بنے گا۔ اگر 7 رکنی بینچ نے غلط فیصلہ کیا تھا تو اس پہ نظر ثانی کے لیے پھر 9 رکنی یا 11 رکنی یا 13 رکنی یا 17 رکنی بینچ بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو 9 رکنی بینچ بنایا، 9 رکنی بینچ کو توڑ پھوڑ کے آئی تئی پھیر کے اسے غیر قانونی قرار دے کے سپریم کورٹ کے 2 سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ اس بینچ سے اٹھ گئے، اور اٹھ کے انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا بینچ ہی غلط ہے، ہم سماعت سے انکاری نہیں ہیں، آپ کا بینچ ہی غلط بنا ہے، تو ہم اس میں سماعت کیسے کر لیں؟ سماعت ہم کریں گے، سماعت ہم بالکل کریں گے، اور سماعت سے ہم ریکیوز نہیں کر رہے، لیکن بینچ غلط ہے، ہم غلط بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے۔ تو جسٹس فائز عیسیٰ جو کہ مستقبل کے چیف جسٹس نامزد ہو چکے ہیں، اور جسٹس طارق مسعود خان جو کہ ان کے بعد سینئر موسٹ جج ہیں، دونوں نے اس بینچ سے اٹھ کے ریکیوز نہیں کیا، انکار نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس بینچ کے اندر اس لیے نہیں بیٹھیں گے کہ اس کی تشکیل غلط طریقے سے ہوئی تھی۔ یہاں پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے گزشتہ 3 ماہ میں، یعنی کہ 6 مئی سے لے کے اب تک جو ان کے اوپر بیتی ہے اس داستان کو بھی بیان کیا، اور اس کی نشاندہی بھی کی کہ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے عشق تیری عاقبت سنوار چلے۔ قاضی فائز عیسیٰ اس مسئلے کے اوپر پہلے یہ ججمنٹ دے چکے ہیں کہ سویلین کا ملٹری کے اندر ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ اس بینچ میں اقلیتی تھے، اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب یہ ججمنٹ دے چکے ہیں کہ سویلین کا ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہونا چاہیے، اور چونکہ وہ اس بینچ میں اکثریتی تھے تو ان کا فیصلہ مانا گیا تھا۔ اور جسٹس سیٹھ وقار جو کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے،
ان کی ججمنٹ کو سیٹ اسائیڈ کر دیا گیا تھا، اس کو پرے کر دیا گیا تھا، اور 29 لوگ جو یہ اپیل لے کے سپریم کورٹ تک پہنچے تھے، ان میں سے 3 جو ہیں وہ سزائے موت بھگت کے اس دنیا سے بھی جا چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی 3 یا 2 لوگ جو تھے ان کو سزائے موت بھی ہو چکی ہے۔ تو پھر اب یہ کیوں یاد آیا ہے؟ اس کے اوپر اگرچہ میں بہت تکلیف کے ساتھ کوٹ کر رہا ہوں، لیکن ہمارے دوست اور محبی جو ہیں وہ سلیم صافی صاحب جو ہیں، جناب سلیم صافی صاحب نے یہ ارشاد فرمایا اور میرے دل کے اوپر گھونسا لگا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹری ٹرائل صرف پختونوں کا ہوگا، جب پنجابیوں کی باری آئے گی تو اس کے بعد پھر ان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات تو بہت تکلیف دہ ہے، لیکن یہ درست ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں بطور پنجابی سلیم صافی صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں، یہ غلط بات ہے۔ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور اگر یہ ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے عمران احمد خان نیازی اور عمر عطا بندیال کی ساس کے کرش کا، تو پھر کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تمام کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ درخواست دہندہ کی شکل دیکھ کے، اس کی قومیت دیکھ کے ایک فیصلہ دیں، اور درخواست دہندہ کی شکل دیکھ کے، اس کی قومیت دیکھ کے دوسرا فیصلہ دیں۔ ایسے فیصلے کو بھی نہیں مانا جانا چاہیے، ایسے منصف کو بھی نہیں مانا جانا چاہیے۔ بس میں تو یہی عرض داشت آپ کی خدمت میں کر سکتا ہوں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا کیس پلیٹ کیا ہے، اس کے اوپر ایک الگ سے ولاگ کریں گے، مزے لیں گے، اور آج کی جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اس پہ الگ سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔